السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، رمضان کی پہلی رات عمران خان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اور رمضان کے اس مہینے کا آغاز عمران خان کے لیے کچھ ایسے ہوا کہ خان صاحب کو آرٹیکل 6 لگنے سے اور عمران خان کی جان بچانے والا جو شخص ہے وہ اب سپریم کورٹ کا جج بن چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور رمضان ہی کی پہلی رات کو مریم نواز صاحبہ کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کا جو کھیل ہے یہ اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی اوتھینٹک ریزن ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی مزید خبریں ہیں جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کسی طریقے سے کرا کے یہ حکومت تو بنا لی گئی، لیکن یہ جو حکومت بنی ہے اگر میں اس کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو دوں تو بالکل بھی یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آصف زرداری نے سب سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے بغیر سنگل لارجسٹ پارٹی بنی تھی، اس وقت یہ دعوت دی تھی کہ ہم مل کر حکومت بناتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو ایک چیز بتا چکا ہوں کہ جو شخص عمران خان کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور جو پارٹی عمران خان کے مخالف اتحاد میں شامل ہوگی تو وہ پارٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آصف زرداری کی یہ کوشش تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، کیونکہ عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے، اور عمران خان صاحب کا نیریٹو اور بیانیہ الگ ہے۔ وہ کسی بھی صورت ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ عمران خان کی اس پالیسی سے ایگری کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں خان صاحب کو حکومت بنانی چاہیے تھی چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے؟ کامنٹ باکس آپ کے لیے ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں کون سا ایسا شخص ہے جو اب سپریم کورٹ کا جج بنا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر کیوں ہے؟ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جب انہوں نے عمران خان کو ایک بڑی مشکل سے بچایا تھا؟ اس کے بعد ہم مریم نواز والی بات کے اوپر آئیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں یہ اب سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، اور آج ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے اوتھ لیا ہے۔ 12 مئی 2011 کو یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے تھے، اور 19 اگست 2021 کو عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس میں آرٹیکل 6 جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر لگانے کی بات کی گئی تھی۔ اس کی پیروی ایک وکیل تھے عبدالرزاق شر، وہ کر رہے تھے، لیکن بعد میں ان کا قتل ہو گیا، اور ان کے قتل کا جو مقدمہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر درج کر لیا گیا۔ بلوچستان میں ان کا قتل ہوا، اور عمران خان صاحب اس وقت زمان پارک میں بیٹھے تھے، اور عمران خان زخمی حالت میں تھے، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت تھوک کے حساب سے عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات پہ مقدمات بن رہے تھے، اور 200 سے زائد مقدمات بن چکے تھے۔ تو اس میں ایک مقدمہ یہ بھی تھا۔ بعد میں یہ جو مقدمہ ہے اس کی پیروی ان کے بیٹے سراج احمد کی مدیت میں ہوئی، اور عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آر کو بھی درج کر لیا گیا تھا، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ تھے جو انہوں نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے تھے، اور ایون بلوچستان سے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی ایک نفری بھی زمان پارک آئی تھی، خیر وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس گل حسن ترین جو ہیں انہوں نے کہ ڈویژنل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور 28 اگست 2023 کو عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے ان کو خارج کر دیا تھا، اور عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے تھے،
اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ بغیر پروٹوکول کے انہوں نے 8 فروری کو الیکشن میں حصہ لیا، ووٹ کاسٹ کیا، اور ان کی وائف بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس کے علاوہ آڈیو لیکس کمیشن جو تھا اس کے بھی یہ حصہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کے جو معاونین تھے ان کی غیر جو آئینی تقرریاں تھی اس کیس میں بھی انہوں نے بڑا بولڈ فیصلہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مالکانہ حقوق کے اوپر بلوچستان حکومت کے لوگوں کو گاڑیاں ملی تھیں، انہوں نے اس اقدام کو بھی روک لیا تھا۔ اور اب یہ آپ ایسا کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں ایک اچھی ایڈیشن ہے، اور ان کے جو بولڈ فیصلے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نہ تو پریشر رہتے ہیں حکومتوں کا، اور حکومتوں کے خلاف بھی انہوں نے فیصلے دیے، اور انہوں نے اس وقت عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا جب پوری جو سٹیٹ ہے وہ عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور مقدمات پہ مقدمات بنائے جا رہے تھے، اور ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو مچ جیل یا پھر خان صاحب کو بلوچستان کوئٹہ بلا کر اللہ نہ کرے کوئی انہونی ہو جاتی یا کوئی اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا تھا یا کروایا جا سکتا تھا، لیکن یہ اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ اور اب چونکہ یہ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اب ایک مریم نواز صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں، پھر زرداری و شہباز شریف والی بات کے اوپر میں آؤں گا۔ اصل میں وہ ایک میم بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پنجاب حکومت نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز کی جو ایکٹنگ ہے، مریم نواز کے جو دورے ہیں، پھر وہ کیمرہ مین جو ہے وہ پہلے اندر جاتا ہے اور پوری سیٹنگ ہوتی ہے، پھر مریم نواز صاحبہ بیل جو ہے وہ بجاتی ہے، پھر دروازہ اوپن ہوتا ہے، اجازت طلب کرتی ہیں، اور اجازت جب ان کو ملتی ہے تو پھر وہ اندر آتی ہیں۔ تو وہ اس طرح کے آپ کو پتہ ہے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں اس وقت لاہور میں، اور میمز یہ بن رہی ہیں کہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت نہیں بلکہ 3 جو سہیلیاں ہیں، مریم اورنگزیب، مریم نواز اور عاصمہ بخاری، یہ مل کر ایک کوئی ٹک ٹاک جو ہے وہ اکاؤنٹ چلا رہی ہیں۔ تو خدا را جو ہے وہ آپ یہ ٹک ٹاک نہیں کریں، ہمارے سے آپ رابطہ کریں تو ہم آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر فالوورز بھی دلا دیں گے اور آپ کا کنٹینٹ بھی بنا دیں گے۔ آپ جو ہے وہ گڈ گورننس کے اوپر کام کریں، یہ تو خیر میری آفر ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایچیسن کالج میں ان کا پروگرام تھا، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں کاکڑ صاحب نے یہ روایت ڈالی تھی یونیورسٹیز میں جانا، کالجز میں جانا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب تو خیر ایک لیجنڈ ہیں، ہیرو ہیں، وہ تو جاتے رہے ہیں، وہ تو اس سے پہلے جو ہیں وہ آکسفورڈ کی اب ان کو آفر بھی آئی تھی وہ چانسلر بن جائیں، اس سے بریڈ فورڈ کے چانسلر وہ رہے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ نارمل چیز ہے، لوگ ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے کی ایک سستی ایکٹنگ سمجھنے کرنے کی کوشش مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کالج کے جو بچے ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو خطاب نہیں کرنے دیا، اور یہ وہاں سے ایچیسن سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی مایوس لوٹ کر آئی ہیں۔ اور ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون ٹیچر نے ہی مریم نواز صاحبہ کی کلاس لے لی تھی، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، ساتھ بندے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، تو یہ پروٹوکول کو یا ختم کر دیں یا پھر آپ یہ سکول جو ہیں ان کو وزٹ نہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور یہ ہے کہ سکول کے بچوں نے ہی عمران خان کے نعرے لگا دیے، اور اس میں پتہ نہیں کیا حقیقت ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن یہ خبر جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسکول کے بچوں نے مریم نواز کے سامنے، اچھا یہ جلسوں جلوسوں میں تو ہوتا تھا، اب اسکول میں ایسا ہوا ہے کہ یا نہیں ہوا، یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے بھی اسکولوں کے اس طرح کے وزٹ کرنے شروع کر دیے تھے، تو اس کے اوپر بھی جو اسکول کے ٹیچرز تھے انہوں نے اعتراضات کیے تھے، اور پھر بعد میں یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا اور کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس میں تو حمزہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑے سنگین جو ہیں وہ الزامات لگے تھے۔ میں وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ نہیں دہرا سکتا کہ وہ اسکولوں میں کیوں جاتے تھے، اور پھر وہ بات نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ نا۔
تو یہ والا سین جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ ایک خاتون کے گھر گئے تو انہوں سے پوچھا کہ آپ کو یہ ملا وہ ملا ہے، راشن وغیرہ کا کوئی چکر تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے بھی مریم کو کہہ دیا مل تو گیا، بڑے دھکے لگے ہیں. اور اوپر سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں کنگ ایڈورڈ میں پڑھتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے مریم نواز کنگ ایڈورڈ کی ڈراپ آؤٹ ہیں، ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. تو اس کے اوپر بھی بڑا عجیب سا منہ بنا ان کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو رپلائی آ رہے ہیں، تو جو کام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں ہو پائے گا. اور اب مریم اکرام جو ایک خاتون ہیں، یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں. ان کو نون لیگ نے MNA بنانے کے لیے ان کا نام لسٹ میں ڈال دیا تھا. اس کی کہانی کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نام کیوں ڈالا گیا تھا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.